بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نظری فلکیات کا سبق نمبر 25، اور آج ہمارے سبق کا نام ہے دائرۃ الافق۔ گزشتہ سبق نمبر 24 کے اندر ہم نے جو پڑھے تھے وہ آسمانی دائرے، یعنی آسمانی ایک کرہ ہم نے فرض کیا، اور اس کرے کے اوپر وہی دائرے جو دائرے ہم نے زمینی کرے کے اوپر فرض کیے تھے، جیسے کہ خطوط طول یا دائرہ خط استوا، یا اس کو دائرہ استوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو خط ہم نے سرطان کا فرض کیا، جدی کا فرض کیا، تو انہی کو ہم نے بڑھایا، اور ان کو ہم نے انہی کے بالکل محاذات میں، انہی کے بالکل برابر میں آسمانی کرے کے اوپر بھی ہم نے کچھ دائرے اور کچھ خطوط فرض کیے، اور ان کا ہم نے الگ سے نام رکھا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے کی شکل مثلا بنی تھی۔ یہ آپ ابھی اس کو فرض کریں گے کہ یہ گویا کہ آسمانی کرہ ہے، زمینی کرہ اس کے اندر یہ چھوٹا سا ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آسمانی کرہ ہے۔ زمینی کرے کے اوپر اگر یہ یہاں پر اگر خط استوا تھا، تو اسی کو ہم نے بڑا کیا اور آسمانی کرے کے اوپر فرض کیا، تو وہ بن گیا، یہاں پہ اگر ایسے فرض کریں تو یہ بن جائے گا دائرہ معدل نہار۔ اس کا نام ہم نے رکھ دیا تھا دائرہ معدل نہار۔ معدل نہار۔ اور ہم نے یہاں پر مثلا زمین کے اندر یہ قطر فرض کیا تھا، اور اس کے اوپر قطب شمالی اور نچلا سرا اس کا قطب جنوبی فرض کیا تھا۔ تو اسی کو اگر ہم بڑا کریں تو یہاں پر اگر اس طریقے سے ہم آسمانی کرے کے اوپر کھینچیں تو اس کا بھی اوپر جو سرا ہوگا وہ بھی نارتھ کے لائے گا، یہ نارتھ ہوگا، اور یہ ساؤتھ پول ہوگا، یعنی آسمانی قطب شمالی اور آسمانی قطب جنوبی۔ اور ادھر زمین کے دائیں طرف اگر ایسٹ تھا تو اس کے اندر بھی کرے کے اوپر بھی، آسمانی کرے کے اوپر بھی یہ ایسٹ ہوگا، اور یہ ادھر ویسٹ ہوگا۔ اور جو لکیریں ہم نے اس کے اوپر شمال سے جنوب کی طرف فرض کی تھی زمین کے، انہی کو اگر ہم بڑھائیں، یہاں پہ مثلا جو ہم نے فرض کی تھی انہی کو اگر ہم بڑا کریں اور آسمانی کرے کے اوپر اگر ہم فرض کریں تو یہ اس طریقے سے کچھ بنے گی، ایسے بنے گی۔ اور ان کا نام ہم نے زمینی کرے کے اوپر خطوط طول اور خطوط شمال و جنوب رکھا تھا، اور سمجھانے کے لیے وہاں پر ہم نے نصف النہار کہہ دیا تھا، لیکن حقیقت میں نصف النہار یہ آسمانی کرے کے اوپر چونکہ بنتے ہیں، تو ان کا نام ہم نے رکھ دیا خطوط نصف النہار۔ خط سرطان کے بالکل محاذات میں آسمانی کرے کے اوپر ہم نے یہ خط فرض کر لیا، اور خط جدی کے محاذات میں ہم نے یہ خط فرض کر لیا آسمانی کرے کے اوپر۔ اور یہ درمیان میں ہم نے کہا کہ بھائی یہ سورج کا میل ہوتا ہے، سورج کا اوپر نیچے جانا، جیسا کہ بعینہ ہی زمین کے اوپر کسی کرے کا خط استوا سے اوپر نیچے کسی کرے کے اوپر کسی مقام کا جو تعین ہم کرتے تھے اسے عرض البلد کہتے تھے، تو سورج کا یہاں پہ ہم میل کہیں گے۔ تو سورج 21 مارچ کو، یہاں پہ ابھی سبق کے اندر بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک تو پچھلے سبق کی کچھ تھوڑی سی ریویژن ہو جائے، اور باقی یہاں پہ یہ شکل ہم نے گزشتہ سبق کے اندر نہیں بنا کر دکھائی تھی آپ کو، تو وہ شکل ابھی ہم بنا کر دکھانا چاہتے ہیں، چونکہ یہ سبق بہت اہم ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا اس کو دہرا کر آپ کے سامنے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب یہ جو خط استوا ہے اور دائرہ معدل نہار ہے، تو اس جگہ پہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور یہیں سے غروب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے 21 مارچ، یہ ہوتا ہے 21 مارچ کو یہاں پر ہوتا ہے، ایک 21 مارچ کو ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 21 ستمبر کو ہوتا ہے۔ 21 مارچ کے بعد پھر سورج اوپر جاتا ہے، اور اپریل مئی جون
21 جون کو یہ 3 مہینوں کے بعد اوپر خط سرطان پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر جولائی، اگست اور ستمبر، پھر 21 ستمبر کو واپس یہاں پہ آ جاتا ہے 3 مہینے لگا کر، 3 مہینے جانے میں 3 مہینے آنے میں واپس لگتے ہیں۔ اور یہی جو آپ نے یہ مہینے گنے اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، انہی میں ہمارے ہاں گرمی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورج خط استوا سے یعنی دائرہ معتدل نہار سے اوپر ہوتا ہے ان 6 مہینوں میں، اور یہاں پہ مثلا پاکستان شمالی علاقے کی طرف یہاں پہ ہے تقریباً، تو اس جگہ پہ پھر ظاہر ہے گرمی ہوگی، اور 6 مہینے پھر نیچے لگتے ہیں۔ اگر 21 مارچ سے پہلے والے جو 6 مہینے یا ستمبر کے بعد کے 6 مہینے ہم شمار کریں تو 6 مہینے خط استوا سے خط جدی تک پہنچنے میں لگتے ہیں سورج کو۔ یہاں سے سورج نیچے جائے گا تو ستمبر کے بعد اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں یہ آ کر یہاں پہ پہنچے گا، اور 21 دسمبر کو یہ خط جدی کے اوپر یہاں پہ ہوگا، اور پھر 21 دسمبر کے بعد جنوری، فروری، اور پھر 21 مارچ یہاں پہ دوبارہ اس جگہ پہ ہو جائے گا۔ تو 2 مرتبہ خط استوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے، جو مدار ہے سورج کا مدار ہے وہ 2 مرتبہ کاٹ رہا ہوتا ہے، ایک مرتبہ 21 مارچ کو اور ایک مرتبہ 21 ستمبر کو۔ تو یہ سورج کا میل ہوتا ہے، اور سورج کا میل جو ہے وہی درجات کے اندر ہم بتا رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے عرض البلد کو ہم درجات کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر دائرہ معتدل نہار کے اوپر 21 مارچ کو سورج ہوگا، یا 21 ستمبر کو اگر یہاں پر ہوگا، تو اس وقت اس کا جو میل ہوگا وہ 0 درجہ ہوگا، کیونکہ یہ بالکل دائرہ معتدل نہار کے اوپر سے طلوع ہوا اور اوپر سے غروب ہو گیا، یہاں سے ایسے آگے چلتا ہے اور ادھر آ کر غروب ہوتا رہتا ہے۔ تو 21 مارچ اور 21 دسمبر کو تو 21 ستمبر کو یہ 0 درجہ اس کا میل ہوگا، پھر جو اوپر جائے گا تو میل بدلتا جائے گا۔ تو میل شمس روزانہ کے اعتبار سے چونکہ سورج اپنے مدار میں اوپر جا رہا ہے، ساتھ ساتھ طلوع اور غروب تو ہو رہا ہے، یہاں سے ایسے طلوع اور غروب بھی ہو رہا ہے اس طرف، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اوپر کی طرف جا رہا ہے یا تھوڑا تھوڑا نیچے کی طرف آ رہا ہے، تو اس کی گویا کہ 2 قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں ظاہری طور پر سورج کی، ایک اس کی مداری حرکت ہے اور ایک اس کی محوری حرکت ہے۔ تو محوری حرکت سے گویا کہ یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس سے طلوع اور غروب ہو رہے ہیں، اور مداری حرکت سے جو ہے وہ موسم بدل رہے ہوتے ہیں، سال بنتا ہے۔ تو یہ ظاہراً ہے، حقیقت میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہی محوری حرکت اور یہی مداری حرکت گویا کہ زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہوتی ہے، اس سے بنتی ہے۔ تو سمجھانے کے لیے چونکہ ظاہری طور پر سورج نظر آتے ہیں تو یہ سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ گزشتہ سبق سے متعلق تفصیلی بات ہے، اور اس سبق کے ساتھ جب تک یہ بات نہیں ہوگی تو ہم اس سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس کی بار بار آپ نے مشق کرنی ہے، اور اس کو بار بار جو ہے سمجھنا ہے اس کو کہ سورج کا میل کیسے بنتا ہے، اور سورج کا کس طریقے سے خط استوا سے اوپر جاتا ہے، نیچے جاتا ہے۔ اب ہم اپنے اس سبق کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہم نے رکھا ہے دائرۃ الافق۔ ناظرین، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، یا یہ بالکل ایک بدیہی سی بات ہے، بالکل آسان بات ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہوں تو آپ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا ہوگا، اگر خاص طور پہ اگر آپ کسی میدانی علاقے میں کھڑے ہوں جہاں پہ آگے کوئی بلڈنگ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، تو بالکل، یا سمندر کے کنارے پہ آپ کھڑے ہوں تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک جگہ ایسی نظر آ رہی ہوگی جہاں پہ وہ سمندر یا وہ سامنے میدان وہ آسمان کے ساتھ ملا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر بھی اس تصویر کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سڑک جا رہی ہے، اور اس دائیں بائیں جو ہے اس کے کھیت ہیں، درخت ہیں، لیکن آگے جو ہے پہاڑ بھی آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں پہاڑ ہے، یہ سارا پہاڑ جا رہا ہے، تو اس پہاڑ کو دیکھیں تو پیچھے آسمان ہے، تو آسمان اور پہاڑ یہ آپ کو دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ان میں آپس میں گویا کہ جوڑ ایک قسم کا نظر آ رہا ہے۔ حقیقت میں تو جوڑ نہیں ہے، حقیقت میں اس پہاڑ کے اوپر اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو ادھر سے آسمان کہیں کتنا کون سو دور ہوگا، لیکن اس وقت ہمیں نظر ایسا آ رہا ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو خط نظر آیا جہاں پہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی خط کا نام ہم رکھ لیتے ہیں۔ اور کوئی بندہ اگر یہاں پہ مثلاً کھڑا ہو، اس جگہ پہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو اور وہ اس طریقے سے سڑک پہ مثلاً کھڑا ہوگا، یہاں پہ ایسے وہ کھڑا ہوگا، تو اس کا جو بالکل محاذات میں آسمان پر جو بنے گا، محاذات میں جو آسمان پر ایک نقطہ لگے گا، یہاں پہ اگر ہم فرض کریں تو اس کو کہیں گے سمت الرأس، اس نقطے کا نام ہم رکھیں گے
سمت الراس، کیونکہ یہ اس کے راس یعنی سر کو کہتے ہیں، اور سر کے بالکل برابر میں آسمانی کرے کے اوپر ایک نقطہ جا کر لگا تو اس کو ہم کہیں گے سمت الراس۔ تو یہ اس کا سمت الراس ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو آپ کو دائرہ نظر آیا، یہ تو ہم ایک طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے نا، تو یہ گھوم کر اس کے دائیں بائیں، اس جو بندہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف سے بلکہ چاروں اطراف سے یہ دائرہ ایسے گھومے گا۔ تو یہ جو دائرہ جہاں پہ آسمان اور زمین آپ کو ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس دائرے کا نام ہے دائرۃ الافق۔ اچھا، یہ جو دائرۃ الافق ہے، یہ تو ہمیں یہاں پہ مثلا پہاڑی علاقوں میں تو اس طریقے سے ہوگا، تھوڑا سا اوپر بن رہا ہے، لیکن اگر میدانی علاقے میں اگر ہم دیکھیں تو بالکل سامنے، یعنی پہاڑ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، تو وہ اس طریقے سے بنے گا، بالکل سامنے جو ہے بن رہا ہوگا، ایسے بنے گا وہ دائرہ، ایسے جا کر پھر ادھر سے گھوم کر اور ایسے جا کر اس طرح بن رہا ہوگا مثلا۔ تو پہاڑ تو سامنے نہیں ہوں گے تو بالکل سامنے بنے گا۔ تو اب دیکھیں مثلا یہ سمت الراس ہو گیا، اور یہ اس کی ایک لائن ہم لگا لیتے ہیں سمت الراس۔ تو یہ جو دائرۃ الافق بالکل میدانی علاقے میں ہوتے ہیں، حقیقت میں دائرۃ الافق وہی ہوتا ہے جو سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور بالکل سیدھ میں جا کر آپ کا اس جگہ پہ نظر پڑے جہاں پہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو ہوتا ہے وہ یہ سمت الراس سے 90 درجے کے فاصلے پر ہوتا ہے، یہاں پہ 90 درجے کا زاویہ بنا رہا ہوتا ہے بالکل۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو 90 درجے کا زاویہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ایک سمت الراس کا خط ہے اور یہ دائرۃ الافق ہے۔ تو یہ دائرۃ الافق جو بنا تو یہ بالکل سمت الراس سے 90 درجے کے فاصلے پر بنا، تو یہ ہوتا ہے افق حقیقی، اس کو کہتے ہیں افق حقیقی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کپ لے لیں، اوپر سے کشادہ منہ والا کپ ہو، اس طریقے سے مثلا کپ کا وہ منہ ہو، اور آپ اس میں نیچے اس کے تہہ کے اوپر ایک سکہ رکھ لیں، 5 روپے والا، 2 روپے والا، جو بھی سکہ ہے، آپ وہاں پہ مثلا اس کی اس جگہ پہ سکہ رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ اس کپ کے اوپر جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں۔ اچھا، اس طریقے سے آپ کھڑے ہوں گے کہ وہ دور سے یعنی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کپ کو، اور اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ اس کپ کے اندر آپ کو سکہ نظر نہ آئے، اور اس طریقے سے آپ مطلب کھڑے ہوں، اور اس کے اوپر آپ اس طریقے سے مثلا پانی ڈالتے جائیں، اس کپ کے اندر پانی ڈالیں، اور ادھر سے ایک بندہ کپ کے اوپر پانی ڈالتا رہے، یا خود اگر ڈال سکتے ہیں دور سے اس طرح ہاتھ بڑھا کر پانی ڈالتے رہیں کپ میں، اور اتنا ڈالیں پانی اس میں کہ وہ سکہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اگر آپ اس طریقے کا تجربہ گھر میں کریں گے تو بالکل سمپل ہے، سادہ سا ہے کہ کپ لیں گے اور اس کپ کے اندر آپ نے سکہ رکھنا ہے، اور اس خالی کپ میں اس کے بعد پھر دور سے دیکھنا ہے، اس طرح دیکھنا ہے کہ وہ سکہ آپ کو نظر نہ آئے، اس طریقے سے دیکھنا ہے کپ کے اندر، اور پھر پانی ڈالیں گے تو اسی سمت میں جس سمت میں آپ دیکھ رہے تھے، تو خالی کپ میں وہ سکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب آپ نے پانی ڈالا تو وہ سکہ آپ کو اوپر اٹھا ہوا نظر آیا، اور اسی سمت میں آپ کو وہ سکہ اب پانی کے اندر نظر آنے لگ جائے گا۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ خالی کپ میں تو سکہ نظر ہمیں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب پانی ڈالا تو اسی سمت میں جسی ڈائریکشن میں ہم دیکھ رہے تھے کپ کو، اسی ڈائریکشن میں اب مجھے سکہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے، تو اس پانی کے اندر جب ہماری نظر جا کر گزرتی ہے اور اس سے ٹکرا کر اس کے اندر سے پاس ہوتی ہے، تو اس پاس ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری نظر جو ہے آگے جا کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایسے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ فضا کے اندر پانی کی بھی قطرات ہیں اور فضائی آلودگی بھی ہے، اور یہ فضائی آلودگی اور پانی کے قطرات اور یہ سب چیزیں، ان سب سے جب ہماری نظر گزرتی ہے اور ان سب کو ٹکراتے ہوئے ہماری نظر جب گزرتی ہے، تو جا کر جب افق پہ پہنچتی ہے، یہاں پہ مثلا پہنچتی ہے، یہاں پہ مثلا جا کر پہنچتی ہے، اس جگہ پہ پہنچتی ہے یا اس جگہ پہ پہنچتی ہے، تو کافی دور ہے مثلا ہم سے افق اور آسمان اس کے ساتھ ملا ہوا، تو درمیان میں پانی کے قطرات اور فضائی آلودگی، ہوا کے اندر بکھرے ہوئے ذرات، ان سے جب ہماری نظر گزرتی ہے تو تھوڑی سی ہماری نظر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہاں سے تھوڑی سی ہماری نظر ٹیڑھی جا کر پڑتی ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک نقشہ ہاتھ سے بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
مثلاً یہاں پر افق حقیقی تو یہ بن گیا، سمت الرأس سے 90 درجے کے فاصلے پر بن گیا، اور یہاں پہ ہمیں حقیقت میں جو افق ہے وہ 90 درجے ہی ہوتا ہے، سمت الرأس سے 90 درجے کے فاصلے پر ہوتا ہے، اور ہمیں زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو افق جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ہماری نظر جا کر جب گزرتی ہے تو وہ نظر تھوڑی سی ہماری ترچھی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو یہاں سے مثلا اگر نظر ہماری پڑتی ہے تو یہ سیدھی اس افق پہ نہیں پڑتی، یہ اس افق حقیقی پہ نہیں پڑتی، بلکہ ہماری نظر ایسے جاتی ہے، جا کر تھوڑی سی ایسے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایسے نیچے چلی جاتی ہے، تو ہمیں افق حقیقی سے بھی تقریباً 34 دقیقے نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے آسمان۔ یہ بات ابھی ہم نے سمجھانی ہے کہ نظر جو ہے ہماری بالکل افق حقیقی 90 درجے کے اوپر جا کر سمت الراس سے 90 درجے پہ جا کر نہیں لگتی، بلکہ پانی کے ذرات سے، ہوا کے اندر، فضا کے اندر جو ہے وہ ریت کے ذرات اور فضائی آلودگی، اس سے جب گزر کر ہماری نظر پہنچتی ہے افق تک تو وہ 34 دقیقے نیچے چلی جاتی ہے، یہ 34 دقیقے نیچے چلی گئی، اور ہمیں زمین سے جو آسمان ملا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ آسمان کا 34 دقیقے ایک درجے کے اندر 60 دقیقے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایک درجے سے نصف درجہ یعنی 30 دقیقے ہوتے ہیں، اور نصف درجے سے کچھ اوپر یعنی 34 دقیقے۔ تو یہ 34 دقیقے ہمیں جو ہے آسمان کا وہ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں افق ترسی۔ ترس کہتے ہیں تھوڑا سا مطلب ڈھال کی طرح، ڈھال کو کہتے ہیں مطلب ڈھال اور تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، تو قوس کی شکل بھی آپ لے سکتے ہیں، اور تیر تو چلو سیدھا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایسی کوئی مثال جس میں آپ تھوڑا سا ٹیڑھا پن اس میں ہو، اس میں قوس ہو سکتی ہے، تو یہ ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں ترس۔ تو یہ تھوڑا سا ترس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹیڑھا، تو 34 دقیقے کا یہ ہوتا ہے، اور ہم نے اس کا نام رکھ دیا افق حقیقی، تو یہ ہو جائے گا افق حقیقی، اور جو 34 دقیقے نیچے ہوگا وہ ہوگا افق ترسی۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ افق کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک تو وہ افق ہے جو ہمارے سمت الراس سے 90 درجے کے فاصلے پر ہو، اس کا نام ہے افق حقیقی۔ اب افق حقیقی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ وہ 90 درجے ہی ہوتا ہے، اور دوسرا ہے افق ترسی، اور افق ترسی ہوتا ہے جو 90 درجے اور 34 دقیقے کا ہو۔ یہ بات ہمیں یہاں پہ سمجھنی تھی۔ پہاڑوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پہاڑی علاقوں میں یہ افق اس طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کہ بڑا ہوتا ہے، پہاڑ کی اونچائی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ افق حقیقی بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور افق ترسی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ افق حقیقی اور افق ترسی کا مشاہدہ آپ کسی صحرا کے اندر کر سکتے ہیں، یا سمندر کے کنارے پہ آپ کھڑے ہوں تو وہاں پہ آپ کو جو سمندر ملا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ افق حقیقی نہیں ہوتا، بلکہ افق ترسی ہوتا ہے کہ آپ کی نظر 34 دقیقے جا کر نیچے پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پہاڑی علاقوں کے اندر ایک نقشہ مثلا دکھایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے افق، اور اس طریقے سے یہاں پر بھی ایک اور چیز بھی ہم یہاں پہ ابھی سمجھیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہاں پہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور اس کا سمت الراس جو ہے یہاں پہ مثلا وہ کھڑا ہے، اس جگہ پہ روڈ پہ وہ کھڑا ہے، اور اس کا سمت الراس جو ہے یہاں پہ جا کر بنے گا، تو اس کا جو افق ہوگا 90 درجے کا، وہ اس کے بالکل محاذات میں یہاں پہ افق حقیقی اور افق ترسی 90 درجے اور 34 دقیقے کا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جو یہ آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، تو یہ اس وقت تو سورج بالکل طلوع ہے اور یعنی بالکل اوپر آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ جو افق تھا 90 درجے افق حقیقی اور 90 درجے اور 34 دقیقے افق ترسی جو یہاں سے ایسے بنا تھا، تو اس سے سورج کا یہ جو فاصلہ افق حقیقی سے یا افق ترسی سے جو سورج کا فاصلہ یہاں پہ اوپر ہے، جو سورج یہاں نیچے سے طلوع ہوا ہے نا، پھر یہاں سے اوپر گیا ہے، تو یہ جو سورج نے سفر طے کیا اوپر کی طرف اور مزید ایسے آگے جائے گا، ہمارے سمت الراس پہ آئے گا، اور جب سمت الراس پہ آئے گا تو نصف النہار کا وقت ہو جائے گا، پھر یہاں سے نیچے جا کر غروب ہوگا، ہمارے دوسری طرف سے افق میں جا کر غروب ہو جائے گا۔ تو یہ جو سورج نے اوپر کی طرف یعنی افق سے اوپر آیا تھا طلوع ہوتے ہوئے، تو یہ جو زاویہ درمیان میں بن گیا، یہ ہمارے یعنی کسی بھی مقام کے اوپر جہاں پر ہم کھڑے ہیں، تو اس میں ایک خط اگر آپ یہاں پہ ایسے کھینچیں، ایک خط ایسے کھینچیں،
اور دوسرا خط تو افق تک جا رہا ہے، پہلے سے ہی ہمارے افق تک جا رہا ہے، تو یہ جو درمیان میں ایک زاویہ بنا، یہ جو زاویہ بنا تو اس زاویے کا نام ہم رکھ لیتے ہیں، چونکہ یہ بھی ایک زاویہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ سورج کے اوپر جانے کی وجہ سے، تو اس زاویے کا نام ہم رکھ لیتے ہیں زاویہ ارتفاع۔ زاویہ ارتفاع کا مطلب یہ ہوگا کہ ارتفاع کہتے ہیں اونچائی کو، تو سورج چونکہ ہمارے افق سے اونچا ہو چکا ہے تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے ارتفاع۔ اور یہ جب ہم سمجھ گئے تو اسی میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ طلوع سے پہلے جو سورج ہمارے افق سے نیچے ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتا ہے مثلا سورج، اور بالکل زمین سے دوسری طرف ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اندھیرا ہوتا ہے، تو صبح صادق کے وقت گویا کہ تو اس وقت چونکہ سورج نیچے ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ایک زاویہ بن رہا ہوتا ہے کہ سورج تک، یہاں پہ بھی ایسے زاویہ بن رہا ہوگا، تو سورج ابھی تک زمین سے دوسری طرف ہے، یہ میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں، لیکن سورج دوسری طرف ہوگا، تو یہ جو زاویہ بنا تو یہ ہمارے افق سے نیچے ہے نا، تو اس کا نام ہم رکھیں گے زاویہ زیر افق، زاویہ زیر افق۔ تو یہ زاویہ ارتفاع سورج کا افق سے اوپر ہونا، زاویہ زیر افق سورج کا ہمارے افق سے نیچے ہونا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو آپ نقشوں کی مدد سے سمجھیں گے اور ان کے نقشے بنا کر خوب اس کا ہوم ورک کریں گے، تاکہ یہ بات آپ کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔